تعلیمی اداروں میں سے کورونا کے دوران 10,000 تعلیمی ادارے بند ہو گئے۔ میرے ملک کے بچے آؤٹ آف سکول چلڈرن سب سے زیادہ اس ٹائم پاکستان میں ہے، اور گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے کہ ان بچوں کو واپس تعلیمی اداروں میں کیسے آنا ہے۔ کورونا کے دوران 15 لاکھ بچے تعلیم کو خیر آباد کہہ گئے۔ اب اگر ہمارے ملک میں 8,000 سے زائد نجی تعلیمی ادارے بند کر دیے جاتے ہیں تو میرے ملک کے 38 لاکھ بچے مزید آؤٹ آف سکولز ہو جاتے ہیں۔ اس طرح پاکستان میں آؤٹ آف سکول چلڈرن دنیا میں سب سے زیادہ ہو جائیں گے، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس کنٹونمنٹ ایریاز میں تعلیم کے علاوہ سب کچھ چل رہا ہے۔ وہاں پہ دکانیں، منڈیاں، بزنس سنٹرز سب کچھ چل رہے ہیں، لیکن وہ تعلیم جو کسی ملک کے مستقبل کا تعین کرتی ہے اور لوگوں کو کارآمد خیری بناتی ہے، اگر پابندی ہے تو کنٹونمنٹ میں صرف تعلیم دینے پہ پابندی ہے۔ یہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 25A کی کھلا خلاف ورزی ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ ریاست کے اوپر فرض ہے کہ ہر شہری کو، ہر بچے کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن دے۔ پاکستان میں 60% سے زائد بچے آلریڈی نجی تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، اور آپ پاکستان کے کسی بھی تعلیمی بورڈ کے ریزلٹس اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو نجی تعلیمی اداروں کے بچوں کی بیسٹ ایفرٹس نظر آتی ہیں۔ حکومت کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کورٹ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارے تعلیمی اداروں کو سیل کیا جا رہا ہے۔ ہم اور پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن اور ایجوکیشن سروسز کے پلیٹ فارم سے ہائی کورٹ میں بھی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا میٹر سب جوڈیشیس ہے تو کنٹونمنٹ بورڈ کو اتنی پھرتیاں دکھانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ کورٹ کا فیصلہ آ لینے دیں، معزز عدالت جو فیصلہ دے گی، اگر عدالت یہ چاہے گی کہ آئین کے آرٹیکل 25A کو رون ڈالا جائے اور بچوں کے اوپر تعلیم کے دروازے بند کر دیے جائیں تو ہم عدالت کا یہ بھی حکم مان لیں گے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ اگر عدالت یہ چاہتی ہے کہ بچے پڑھائی کے بغیر جاہل بنے تو ہم اب عدالت کے فیصلے کا انتظار کریں۔ دوبارہ سے ہماری ریٹ پٹیشن نظر ثانی کی اپیل لارجر بینچ میں زیر سماعت ہے، لیکن اس کی سماعت ابھی تک نہیں ہو سکی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عدالت ہمارے معزز جج صاحبان ٹائم نکال کے اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آرڈر دیں کنٹونمنٹ بورڈ کو کہ جب تک ان کا کیس عدالت میں زیر التوا ہے اس وقت تک کوئی سکول سیل نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہائی کورٹ کے پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی کے بھی سٹے آرڈرز موجود ہیں، اور یہاں سندھ ہائی کورٹ کے سٹے آرڈرز بھی شیراز اکرم بھائی اور زبیر بھائی نے لے رکھے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے پاس سٹے آرڈر ہے تو کنٹونمنٹ بورڈ کو چاہیے کہ ان سٹیز کا خیال رکھتے ہوئے اسکولوں کو سیل کر کے ایک غیر قانونی کام قطع کیا ریاست کی، جو رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہمیں ریکمینڈ کرتا ہے ہم بالکل اس کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں کہ یہ 10% بچہ ہے، ہمارے پاس 100 بچے تو یہ 10 بچہ فری شفٹ میں پڑھا، اس کی 0% فیس ہوتی ہے۔ ہم نے چونکہ تعلیم کے حوالے سے بے تحاشا مسائل ہیں، سکولوں کی رجسٹریشن، ایفیلیشن، ایریا وائز لوکل لیول کے مسائل ہوتے ہیں، تو ایسوسی ایشن الحمدللہ پاکستان کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہے، پاکستان کے تمام صوبوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور ہم وہاں پہ تعلیمی اداروں کے تمام مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں، اور ہم اسکولوں کو صرف ان کے مسائل ہی حل نہیں کرواتے بلکہ ہم ٹیچرز کی ٹریننگ ایسوسی ایشن آلریڈی احتجاج پہ ہے، سڑکوں پہ ہے۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے ہماری ایسوسی ایشن مستقل احتجاجی کیمپ لگا کے کئی دنوں سے بیٹھی ہوئی ہے، اور جب تک مسئلے کا پائیدار حل نہیں نکلتا ہم احتجاج پہ رہیں گے۔ منیمم جو حکومت کی طرف سے ریکوائرمنٹس ہوتی